السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹار پوائنٹ اور میں ہوں آصف فراموش۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے سردار جمشید احمد خان دستی کی مکمل سیاسی زندگی کے بارے میں۔ وہ کب کب نااہل ہوئے، انہوں نے کتنی بار الیکشن میں حصہ لیا اور کتنی بار کامیاب ہوئے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل سٹار پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں۔ جمشید احمد خان دستی نے 2005 کے بلدیاتی الیکشن میں پہلی بار حصہ لیا اور ناظم یونین کونسل منتخب ہو گئے۔ ان کی خوش قسمتی کہ اس وقت ضلع ناظم مظفر گڑھ منتخب ہونے والے سردار عبدالقیوم خان جتوئی ان پر مہربان ہو گئے اور 2008 کے جنرل الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں MNA کا ٹکٹ دیا۔ عوامی سیاسی سٹائل کی وجہ سے جمشید احمد خان دستی عوامی حلقوں میں بہت مقبول ہونے لگے اور وہ MNA کا الیکشن جیت کر قومی اسمبلی جا پہنچے۔ کبھی جوتے پالش کرنا، کبھی فری بس سروس چلانا، کبھی سائیکل مارچ کرنا، ان کی مقبولیت دن بدن بڑھنے لگی۔ 2010 میں انہیں جعلی ڈگری کے الزام میں قومی اسمبلی کی نشست خالی کرنا پڑی اور وہ استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے، مگر ضمنی الیکشن میں وہ ایک بار پھر NA 178 سے کامیاب ہو گئے۔ 2012 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اپریل 2013 میں لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ نے ان پر 2008 کے انتخابات میں جعلی ڈگری پیش کرنے کے الزام میں سنائی گئی 3 سال قید اور 5,000 جرمانے کی سزا منسوخ کر دی، جس کے بعد وہ 2013 کے انتخاب میں حصہ لینے کے اہل ہو گئے۔ 2013 میں بطور آزاد امیدوار انہوں نے NA 177 NA 178 مظفر گڑھ کے 2 حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیا اور کامیاب ہوئے۔ 2016 میں انہوں نے اپنی جماعت عوامی راج پارٹی قائم کی۔ 2018 کے الیکشن میں عوامی راج پارٹی کے ٹکٹ پر NA 184 NA 182 اور NA 185 سے حصہ لیا، مگر تینوں حلقوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 22 مارچ 2023 کو انہوں نے اپنی جماعت عوامی راج پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف میں ضم کر کے خود بھی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ 31 جنوری 2024 کو PTI نے انتخابی مہم کے دوران پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر ان کی ممبرشپ معطل کر دی اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 50,000 جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ 21 مئی 2025 کو الیکشن کمیشن نے ان کی تعلیمی اسناد کی تصدیق کا حکم جاری کیا۔ 15 جولائی 2025 کو الیکشن کمیشن نے جعلی ڈگری کا جرم ثابت ہونے پر ان کے عہدے کو خالی قرار دے کر انہیں نااہل کر دیا۔ دیکھتے ہیں ضمنی الیکشن میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان آصف فراموش کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔